اچھا پیج نمبر آئے آپ 34 پہ اور یہ ایکسرسائز نمبر 11 پہ آئے. پیج نمبر 34 جی اور ایکسرسائز نمبر 11 بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. دیکھیں اگر آپ لاسٹ 10 ایئرس کے پیپر دیکھیں تو یہ ایکسرسائز تقریباً 2 مرتبہ آئی ہوئی ہے. میری بات سمجھیں, لکھنے کا کام پہلے نہیں کرنا کیونکہ ایکسرسائز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, سوچ سمجھ کے کرنی ہے. اس ایکسرسائز میں دیکھیں آپ سے جسٹ اس نے مانگی ہوئی ہے کہ آپ انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں. جسٹ آپ سے کیا مانگا ہوا ہے کہ آپ انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے, پہلے سمجھیں, ابھی کوسچن ڈائریکٹ شروع نہیں کرنا. دیکھیں آپ انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ سب سے پہلا فگر کون سا لکھتے ہیں؟ سیلز. تو کوسچن کا پہلا پرابلم کیا ہے کہ یہاں آپ کو سیلز کا فگر معلوم نہیں ہے. یہ کوسچن کا مسئلہ ہے. کون سا فگر معلوم نہیں ہے؟ سیلز کا فگر معلوم نہیں ہے. یہ تو معلوم نہیں ہے لیکن آخر میں آپ کو آنسر معلوم ہے. مثلا آخر میں آپ کا آنسر ہے نیٹ انکم بیفور ٹیکس. فرض کرے 5000 کہ ٹیکس لگنے سے پہلے کمپنی کی نیٹ انکم کتنی آ رہی ہے؟ 5000 کمپنی کی کون سی انکم ہے؟ نیٹ انکم. تو یہ نیٹ انکم بیفور ٹیکس کمپنی کی 5000 ہے, یہ آپ کو دی ہوئی ہے. اب اس کی مدد سے آپ سیل معلوم کرو گے. آپ کہیں گے اس کی مدد سے ہم سیل کیسے معلوم کریں گے؟ آپ کو یہ نیٹ انکم دی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کی پرسنٹیج بتائی ہوگی. مثلا آپ کو لکھا ہوگا کہ نیٹ انکم از فرض کریں 10% آف سیلز. یہ جو نیٹ انکم ہے یہ سیلز کے کتنے پرسنٹ کے برابر ہے؟ 10%. کچھ اس قسم کی بات کہے گا. یہ جو نیٹ انکم ہے یہ سیلز کے کتنے پرسنٹ کے برابر ہے؟ 10% کے. پرسنٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ 100 کو. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک چیز 100 روپے پہ سیل کرتے ہیں یا 100% پہ سیل کرتے ہیں تو یہ نیٹ انکم آپ کی کتنے پرسنٹ کے برابر ہے؟ 10% کے برابر ہے. تو سنیں, اب 10% کا فگر آپ کو معلوم ہے, یہ معلوم ہے نا, لیکن آپ کو کتنے پرسنٹ کا فگر معلوم نہیں ہے؟ 100 کا معلوم نہیں ہے. تو آپ معلوم کر سکتے ہو کیسے؟ اس 5000 کو آپ 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں اور 100 سے کیا کر دیں؟ ملٹیپلائی. تو آپ کے پاس ڈائریکٹ کس کا فگر معلوم ہو جائے گا؟ سیلز کا. تو 5000 کو 10 پہ ڈیوائڈ کریں اور 100 سے ضرب دیں تو بس یہ 50000 آپ کی کیا آ جائے گی؟ سیلز. مثلا اب اگر آپ اس کو مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں, اب اس 50000 کا اگر آپ 10% لیں گے تو پھر وہی کتنا آ جائے گا؟ 5000. یعنی یہاں آ کے فارمولے کا الٹا کر دیتے ہیں کیونکہ ہم واپس جا رہے ہیں. ہمیں آنسر معلوم ہے, اس کی پرسنٹیج بھی معلوم ہے, لیکن ہمیں کوسچن معلوم نہیں ہے. تو اب یہ 5000 کی انکم اگر 10% کے برابر ہے تو اس کو 10 پہ ڈیوائڈ کر دو اور 100 سے ضرب دے دو. آپ کہیں گے 100 سے ضرب کیوں دے رہے ہیں؟ تو پرسنٹ کس کو کہتے ہیں؟ 100 کو کہتے ہیں نا. تو 100 سے ضرب دیں گے آپ کو اوریجنل فگر معلوم ہو جائے گا. تو اس کوسچن میں سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سیلز معلوم نہیں ہوگی, آپ کو نیٹ انکم معلوم ہوگی اور اس کی پرسنٹیج معلوم ہوگی. تو آپ نیٹ انکم کے فگر اور اس کی پرسنٹیج کی مدد سے فرسٹ آف آل کس کا فگر معلوم کرو گے؟ سیلز کا فگر معلوم کرو گے. ٹھیک ہو گیا؟ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں. آئیں آپ ایکسرسائز نمبر 11 پہ پہلے سمجھیں. اچھا لکھنے کا کام بعد میں کریں کیونکہ یہ ایکسرسائز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, اس میں لکھنے کا کام بعد میں کریں. پہلے اس ایکسرسائز کو سمجھیں. اچھا چیک کریں. شباب آئیں آپ کوسچن پہ. In an accounting conference, discussion turned to the possibility of preparing financial statements from a few key accounts together with financial or cost ratios. تو یہ ریشوز ہیں, یہ فگرز آپ کو دیا. میں کوسچن پر ڈائریکٹ سٹارٹ کرتا ہوں. اچھا ریکوائرمنٹ پر آؤ. An income statement for the year based on the above information. یعنی مدرجہ بالا انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کون سی اسٹیٹمنٹ بناؤ؟ انکم اسٹیٹمنٹ. اچھا سب سے پہلے دیکھیں اب آپ. The assistant controller of the participating firm provided the following data. Pre-tax income for the year is 12 lakh. Pre-tax income کس کو کہتے ہیں؟ Net income before tax. یعنی ٹیکس لگنے سے پہلے ہماری کمپنی کی نیٹ انکم کتنی ہے؟ 12 لاکھ. تو یہ دیکھو نا, نیٹ انکم بیفور ٹیکس ہماری کتنی چل رہی ہے؟ 12 لاکھ. تو یہ 12 لاکھ ہماری کیا ہے؟ نیٹ انکم ہے بیفور ٹیکس. بیفور ٹیکس کا کیا مطلب؟
टैक्स लगने से पहले। और फिर प्री टैक्स इनकम रेट ऑन सेल इज 10%। इधर देखो, ये जो नेट इनकम है ये कितने परसेंट के बराबर है? 10%। तो फिर सेल्स कितने के बराबर होगी जी? तो इस 12 लाख को डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 पे डिवाइड कर दें, 100 से ज़रब दे दें, तो 1 करोड़ और 20 लाख ये आपके पास क्या आ जाएगी? सेल्स। दोबारा और करें, इस 12 लाख को 10 पे डिवाइड कर दो, 100 से ज़रब दे दो, तो डायरेक्ट आपके पास किस चीज का फिगर आ जाएगा? सेल्स का। तो 1 करोड़ 20 लाख की आपके पास क्या आ जाएगी? सेल्स। पहला क्वेश्चन का मसला ये था। पर सेल्स से आप माइनस करो क्या? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और चेक करो वो कितने परसेंट है? तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%। 40% आपका किस चीज का रेट है? ग्रॉस प्रॉफिट का। तो देखो 1 करोड़ 20 लाख की सेल है, 1 करोड़ 20 लाख की सेल है और 40% इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इसका 40% ले लो तो ये कितना आ जाएगा? 48 लाख। तो ये 48 लाख आपका क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सुने, अगर 1 करोड़ 20 लाख की सेल में अगर 48 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाकी जो डिफरेंस होगा वो आपकी क्या होगी? कास्ट होगी। डिफरेंस का क्या मतलब? इन दोनों फिगर का क्या निकाल लो? डिफरेंस। तो डिफरेंस आता है 72 लाख। तो 72 लाख रुपए ये आपके पास क्या आ जाएगी? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब 1 करोड़ 20 लाख में अगर 48 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाकी जो 72 लाख का डिफरेंस आ रहा है ये आपकी क्या होगी? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। तो ये 72 लाख आपकी क्या आ जाएगी? कास्ट आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट आगे ये कहता है रेट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स 15%। यानी आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? तो ये सेल्स के कितने परसेंट है? 15%। जी, तो लेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस और ये सेल्स के 15% है। तो 1 करोड़ 20 लाख की सेल है, ठीक है, इसका 15% ले लो तो ये 18 लाख रुपए आपके पास कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे? मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इस अगले पॉइंट को गौर करना। 5% बॉन्ड्स पेबल, याद रखें 5% बॉन्ड्स पेबल। बॉन्ड्स पेबल किसको कहते हैं? डिवेंचर्स को। यानी एक कंपनी का जब शेयर्स के जरिए सरमाया पूरा नहीं हो सकता तो ये कंपनी अपनी कंपनी के क्या इशू करती है? बॉन्ड्स इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है। डिवेंचर इशू करके कंपनी लोगों से कर्जे लेती है और उस कर्जों पर फिर कंपनी सूद देती है। तो ये 5% जो है ना, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी जब भी बॉन्ड्स पेबल के साथ या डिवेंचर के साथ कोई परसेंटेज लिखी हो तो वो परसेंटेज किस चीज को जाहिर करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को। किस चीज को जाहिर करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये 5% जो है ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी जो आपने बॉन्ड्स पेबल के नाम से कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे पर आपको कितने परसेंट सूद देना पड़ेगा? 5% सूद देना पड़ेगा। कितने परसेंट? 5% सूद देना पड़ेगा। तो क्या कहता है? 5% बॉन्ड्स पेबल रिप्रेजेंट, यानी 5% आप सूद दोगे किस पर? कर्जे पर। तो 5% इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेबल। लेकिन अब कर्जा है कितना? ये भी एक सवाल है। कर्जा है कितना? ये भी एक सवाल है। तो 5% बॉन्ड्स पेबल रिप्रेजेंट्स 37.5% ऑफ द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ 20 लाख। क्या कहता है? अगर एक कंपनी की टोटल लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी? टोटल लाइबिलिटी 20 लाख है। कितनी है? 20 लाख है। तो इस 20 लाख में बॉन्ड्स पेबल कितने के हैं? तो इसका 37.5%। बॉन्ड्स पेबल 20 लाख के नहीं है, टोटल लाइबिलिटी 20 लाख है। देखो अगर आप बैलेंस शीट की टोटल लाइबिलिटी साइड देखते हो तो उसमें क्रेडिटर्स भी आते हैं, बिल्स पेबल भी आते हैं, बैंक लोन्स भी आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स भी आते हैं और बॉन्ड्स पेबल भी आते हैं। तो सारी लाइबिलिटी मिला के ये 20 लाख है, लेकिन बॉन्ड्स पेबल इसमें 20 लाख के नहीं है। बॉन्ड्स पेबल इस 20 लाख के कितने परसेंट है? 37.5%। तो पहले आप बॉन्ड्स पेबल की वैल्यू निकालो।
تو بانڈز پیبل کی ویلیو کیسے نکالو گے؟ تو اس 20 لاکھ کا 37.5% لے لو، تو 37.5% لینے کے بعد یہ آ جائے گا 7.5 لاکھ روپے، یعنی بانڈز پیبل آپ کے کتنے کے ہیں؟ 7.5 لاکھ۔ اب اس 7.5 لاکھ کے بانڈز پیبل پر آپ کتنے پرسنٹ سود دو گے؟ 5%، تو 5% انٹرسٹ آن بانڈز پیبل، تو 7.5 لاکھ کے بانڈز پیبل ہیں، اس پر 5% اگر سود دے دیں تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 37,500۔ کتنا بن جائے گا؟ 37,500۔ تو 7.5 لاکھ کے بانڈز پیبل پر 5% اگر سود دے دو تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 37,500۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہو گیا جی۔ باقی دیکھو کوشچن میں اور کچھ ذکر ہے نہیں ہے نا، بس ریکوائرمنٹ ہے انکم اسٹیٹمنٹ۔ اب اس کوشچن میں ایک فگر آپ کا مسنگ ہے، اور وہ فگر آپ کا کون سے ایکسپنسز کا ہوگا؟ ادر ایکسپنسز۔ آپ کہیں یہ میں نے کس طرح کہہ دیا مسنگ ہے اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ مسنگ ہے؟ تو سنیں، اس کوشچن کا آنسر اس بات کا فیکٹ ہے کہ اس کوشچن میں ضرور کوئی نہ کوئی ایکسپنس مسنگ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کس طرح اس کا فیکٹ ہے؟ تو ذرا سوچو نا، ایک کمپنی کا گراس پروفٹ اگر 48 لاکھ ہے اور پھر اس کمپنی کا نیٹ پروفٹ اگر 12 لاکھ تک پہنچ جائے تو اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہ آپ کا پروفٹ 48 لاکھ سے کم ہو کر 12 لاکھ ہو گیا، تو ان دونوں کا کیا نکالو؟ ڈفرنس۔ اگر ڈفرنس نکالو تو کتنا نکلتا ہے؟ 36 لاکھ روپے۔ کتنا نکلتا ہے؟ 36۔ سنیں، ایک کمپنی کا گراس پروفٹ اگر 48 لاکھ ہے اور وہ کم ہو کر اگر 12 لاکھ تک آ جائے تو اس کا مطلب 36 لاکھ روپے اس کمپنی نے خرچ کر دیے۔ یہی مطلب ہوا نا، یعنی یہ بات کنفرم ہے کہ اس کمپنی نے 36 لاکھ کے خرچ کیے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ بات کس طرح کنفرم ہے کہ 36 لاکھ کا خرچ کیے ہیں؟ تو یہ بات اس آنسر سے کنفرم ہے۔ کس سے کنفرم ہے؟ آنسر سے کنفرم ہے کہ اس کمپنی نے 36 لاکھ کے خرچ کیے ہیں۔ اب 36 لاکھ میں سے کچھ خرچوں کی ڈیٹیل جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے لکھ دیے، لیکن ایک خرچے کی آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، تو اس کو آپ کون سے ایکسپنس میں ڈال دو گے؟ ادر ایکسپنس۔ تو اب دیکھو نا، 36 لاکھ میں سے 18 لاکھ روپے آپ کا کون سا ایکسپنس ہے؟ مارکیٹنگ ایکسپنس ہے۔ 37,500 کون سا ایکسپنس ہے؟ انٹرسٹ کا ایکسپنس ہے۔ تو باقی جو رہ جائے گا وہ کون سا ایکسپنس ہوگا؟ تو باقی کتنا رہ جائے گا؟ تو 36 لاکھ سے یہ دونوں کیا کر دو؟ مائنس، تو ڈفرنس کتنا آ جائے گا؟ 17,62,500۔ تو یہ آپ کا کون سا ایکسپنس ہوگا؟ ادر ایکسپنسز، جو کہ آپ نے کون سے پروسیس میں معلوم کیا ہے؟ ریورس پروسیس۔ ریورس پروسیس میں معلوم کیا ہے، تو یہ ریورس پروسیس میں جا کے یہ مسنگ فگر بھی میں نے کیا کیا ہے معلوم۔ لیکن لڑکے اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس میں ادر ایکسپنسز مسنگ ہے؟ اس آنسر سے پتہ لگتا ہے نا، کیسے پتہ لگتا ہے؟ دیکھو نا، آپ کا گراس پروفٹ 36 لاکھ ہے، اب وہ کم ہو کر کتنا رہ گیا ہے؟ 12 لاکھ۔ تو اس کا مطلب آپ نے 36 لاکھ، سوری گراس پروفٹ 48 لاکھ ہے، تو اس کا مطلب آپ نے کتنے خرچ کر دیے ہیں؟ 36 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں۔ کچھ خرچوں کی ڈیٹیل کوسچن میں ہے، وہ میں نے لکھ دی ہے، لیکن ایک خرچے کی ڈیٹیل کوسچن میں نہیں ہے، تو وہ کون سا ایکسپنس ہے؟ ادر ایکسپنس ہے، تو وہ مسنگ ہے، تو وہ آپ نے ریورس پروسیس میں آ کر کیا کر لیا ہے؟ معلوم کر لیا ہے، اور اسی کے لیے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بنائی اور اس کو پھر آپ نے کون سی اسٹیٹمنٹ کا نام دیا ہے؟ انکم اسٹیٹمنٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آخر میں نوٹ بھی مینشن کریں گے کہ ادر ایکسپنسز از کیلکولیٹڈ آن دی ریورس پروسیس، کہ ادر ایکسپنسز ہم نے کیلکولیٹ کیے کون سے پروسیس پہ؟ ریورس پروسیس پہ۔ جلدی نوٹ کریں شاہ بھائی، نیکسٹ کوسچن پہ بھی جانے۔ یہ کوسچن چھوٹا ہے نا، یہ نیکسٹ بھی چھوٹا سا کوسچن ہے، جلدی ایچ اسپیڈ سے نوٹ کریں۔